السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سے واقعات ذکر فرمائے ہیں جن میں بنیادی مقصود یہی ہے کہ بندہ نقصان سے بچ جائے، کہ بندہ دنیا کے نقصان سے بھی بچ جائے اور آخرت کا نقصان تو بہت ہی بڑا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 1 روپے کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتے، اور دلیل دیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کے اندر سب سے جو بڑی آیت ہے نا، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، اس کے اندر اصول ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جب کہ تم ایک دوسرے سے اس طرح سے معاملہ کیا کرو، لین دین کا معاملہ اس طرح سے کرو، پورا اصول ہے، سب سے لمبی آیت، تقریباً وہ آیت کوئی 14-15 لائنوں پر مشتمل ہے، وہ پورا 1 صفحہ بنتا ہے ایک آیت کا، اور اس میں کیا اصول بیان فرمائے گئے ہیں، مقصد کیا ہے کہ بندے کے 1 روپے کا بھی نقصان نہ ہو۔ تو گویا کہ بندہ اس قدر محبوب ہے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ بندے کے 1 روپے کا نقصان بھی برداشت نہیں کر رہے تو یہ کیسے برداشت کریں گے کہ پورا کا پورا بندہ ہی جہنم میں پھینک دیں؟ یہ تو گویا کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے مجبور گویا کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن گویا کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے بندہ مجبور کسی کو کر دے کہ نہیں میں نے جہنم میں ہی جانا ہے، الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کس قدر واقعات ذکر فرمائے ہیں پہلی قوموں کے، خاص طور سے بنی اسرائیل کے واقعات، کتنے ہی قوموں کے واقعات ذکر کیے کہ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد قوموں کا ذکر اور پھر ان کے عذاب کا ذکر، کہ فلاں قوم تھی ان پر یہ عذاب آیا کہ پوری کی پوری قوم ہی ہلاک ہو گئی، پوری کی پوری قوم ہی تباہ ہو گئی، اور پھر ان اسباب کا ذکر کہ ان پر کیوں عذاب آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرما رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
اتنی تفصیل سے بیان فرما کے کہ اے عقل والو تم عبرت حاصل کرو، ان پر عذاب آئے اس کے یہ اسباب تھے، تو لہذا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو تم عبرت حاصل کرو، ان اسباب سے بچنا، ان اسباب سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں ایسے تم بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اب دیکھا جائے تو وہ جتنے بھی اسباب تھے، پہلی قوموں نے جتنے بھی اسباب اختیار کیے کہ جن پر پوری کی پوری قوم پر عذاب ہو گیا، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، اگر دیکھا جائے تو وہ سارے اسباب ہماری امت کے اندر موجود ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ان گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ والے اسباب اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے پوری کی پوری قومیں ہلاک ہو گئی۔ صرف بچے ہوئے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، گویا کہ تین دعائیں کی تھیں کہ ایک تو یہ کہ یا اللہ میری ساری کی ساری قوم ہلاک نہ ہو جائے، کہ جتنے بھی پہلی قوموں پر عذاب آئے اور پوری قوم ملیا میٹ ہو گئی، قوم سمود اور قوم عاد بس الفاظ میں ذکر ملتا ہے، قوم نوح وہ صرف مسلمانوں کے علاوہ جو چند ایک مسلمان تھے 80 82 85 ساری قوم ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو حضور کی دعا کی برکت سے ہماری امت بچی ہوئی، حالانکہ سارے وہی اسباب ہم نے اختیار کر لیے، عذاب والے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں لیکن حضور کی دعا سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے میں ساری قوم کو ہلاک نہیں کروں، اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ میری ساری امت گمراہ نہ ہو جائے، کہ ساری کی ساری امت ہی گمراہ ہو جائے، یا اللہ اس سے بچا لے۔ تو الحمدللہ بہت سے لوگ، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اہل حق ہیں، حق پر ہیں، گمراہ نہیں ہیں۔ اب وہ گمراہی کے اسباب بھی موجود ہیں اور گمراہ ہیں بھی، لوگ راستے سے ہٹے بھی ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اہل حق ہو ہی نہ، کوئی حق پر ہو ہی نہ، ساری کی ساری امت گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، جو کہ حضور کی دعا ہے قیامت تک اہل حق قائم رہیں۔ اور تیسری دعا علیہ السلام نے فرمائی کہ یا اللہ یہ میری امت آپس میں لڑے نہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی کہ آپس میں لڑائی نہ ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ابد تک جانتے ہیں، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ جو لڑائی کا ہونا ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ ہم ایک تو عذاب ہمیں نظر آتے ہیں، زلزلہ آ گیا عذاب ہے، سیلاب آ گیا عذاب ہے، اور کوئی مصیبت آ گیا ہم کہتے ہیں عذاب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپس میں اختلافات کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کا عذاب ہے، جس کو ہم عذاب ہی نہیں سمجھتے۔ تو گویا کہ عذاب تو اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، بس شکلیں مختلف ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، ان پر یہ عذاب آیا، وہ یہ کر رہے ہیں، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، یہی غلط ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیے کہ جو مصیبت کا لفظ ہے نا یہ مشترک ہے، یہ آزمائش پر بھی بولا جاتا ہے اور یہ عذاب پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فما اصابکم من مصیبت، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر عذابا من فوقکم، کہ اللہ کا عذاب آتا ہے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ گویا کہ عذاب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو مصیبت کا لفظ ہے نا یہ عذاب پر بھی بولا جاتا ہے، آزمائش پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم نے نہیں فیصلہ کرنا کہ ہم کہیں کہ جناب یہ فلانے پر عذاب آ گیا۔ پچھلے جمعے میں کسی قدر اس کی میں نے وضاحت کی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ بندوں کا حق نہیں ہے۔ بندے اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم گنہگار ہیں، تو یہ کہنا کوئی عاجزی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ یار یہ عاجزی کے طور پر ہم گنہگار ہیں، یہ حقیقت ہے، ہم گنہگار ہیں، کوئی اس میں عاجزی نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بچے ہوئے بھائی ہم نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عمرے اور حج کر کے پھر بھی گنہگار ہیں۔ کس قدر گناہوں میں مبتلا ہے ہم، سارے وہ گناہ جو عذاب کو دعوت دیتے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ جب نہیں آ رہا یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے
کہ یہ نہیں کہ جناب طرح طرح کی وہ ایسے بھی اللہ معاف کرے نالائق لوگ ہیں کہ جناب جو ایسی جگہ وہاں جا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جناب دریائے راوی میں ہم نے تو اتنا پانی دیکھا ہی نہیں، ہم تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی جگہوں پر جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈوب جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے۔ ایک تو ہے کہ اللہ کی طرف سے آ جائے، وہ تو پھر صبر ہی کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ بندہ خود دعوت دے، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ بندہ اب خود عذاب کو بلا کے اور غرغرے کھا رہا ہے، بندہ موت کے غرغرے کھا رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے موت آ گئی اور خود دعوت دے رہا ہے عذاب، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حالت ہوگی ہماری ایمان کی کمزوری کی۔ تو جو جتنے بھی آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں کے آنے کے بھی 3 اسباب ہیں اور یہ ختم بھی 3 طریقوں سے ہوتی ہیں۔ جو آزمائشیں ہم آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کے 3 سبب ہیں۔ ایک سبب کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ آتا ہے فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں نا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہوں کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے جو بندے پر مصیبتیں نازل ہوتی۔ اب یہ دیکھیے کہ مصیبت کا آنا یہ برا نہیں ہے، مصیبت کا نہ آنا یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث سے یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے پر مصیبت نہیں نہ آ رہی، مصیبت آ ہی نہیں رہی اور وہ ہٹ درمی پہ ہٹ درمی اور گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہا ہے اور مصیبت نہیں آ رہی، یہ بہت بڑے خطرے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتے ہیں بندے سے، اس قدر ناراض ہوتے ہیں بندے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارا عذاب اکٹھا کر کے رکھتے ہیں کہ آخرت میں پورا عذاب دوں گا اس کو۔ دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں آتی، دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آتی، بندہ کمزور ہے نا، بندہ کمزور ہے، پریشانی آ جائے تو بندہ کہتا ہے بس میں تو گیا، پتہ نہیں ہو کیا گیا۔ وہ یہی تو اللہ نے آزمانا ہے۔ مومن کا تو کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے کہ مصیبت آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ یہ اللہ نے یہ سلسلہ بنائی ایسا دنیا کا کہ ہر وقت ایک جیسے حالات رہتے ہی نہیں ہیں۔ بندہ خود اپنی حالت دیکھ لے کہ ایک وقت بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ایک حالت میں نہیں ہے تو اس پر حالات کیسے ایک جیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ رفع اور نصب جر چلتے رہتا ہے، تنزلی اور جو ہے نا عروج چلتا ہی رہتا ہے۔ تو گویا کہ جب بندے پر حالات اور آزمائشیں آ جائیں، ان میں ایک سبب کیا ہے کہ بندے کے اپنے گناہ۔ دوسرا سبب جو ہے نا، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، دوسرا بندے پر جو مصیبت آتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا، ایک چھوٹی سی مثال دی، کانٹا چبھنے سے سمجھایا کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت آئی نا اس سے بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کوئی چیز تلاش کرتا ہے نا، مثلا چیز تلاش کرنے کے لیے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو نہیں ملی، دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، معمولی سی تنگی ہے یہ۔ اب یہ کیا تنگی ہے؟ کوئی ایسی تنگی نہیں، بٹوا نکالا اور بٹوا سے کیا ہے ایک جیب میں دیکھ رہے ہیں نہیں مل رہی، دوسری میں پورے بٹوے کو دیکھ لیا چیز نہیں مل رہی۔ اب یہ کتنی کیوں پریشانی ہے؟ بالکل معمولی سی پریشانی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ مصیبت بھیج کے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، اس لیے بندے پر مصیبت آتی ہے۔ اور تیسری وجہ جو حدیث میں آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے حتی یبلغہ اللہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو آخرت میں بہت اونچے درجے پہ لے جانا ہوتا ہے، جنت کا بہت اونچا درجہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال میں کمی ہوتی ہے، اس کے نماز روزے میں، زکوٰۃ حج میں، اس میں کمی آ رہی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جو درجہ لکھا ہوگا بہت اونچا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں، بندے پر مصیبت بھیجی، بندہ پھر صبر کرتا ہے۔ صبر یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ تیری طرف سے دور بھی تو نے کرنی ہے، یہ صبر ہے۔
کہ یا اللہ مصیبت آ گئی تیری طرف سے، دور بھی تو نے کرنی ہے، بس شکوہ شکایت نہ ہو، کوئی رونا دھونا اس طرح سے نہ ہو کہ بس ہم مر گئے، ہم ہی رہ گئے مصیبتوں کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اللہ سے شکوہ شکایت نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ تیسری وجہ ہے۔ تو 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اب ان کے دور کرنے کے بھی 3 ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ دعا، کہ دعا کے بارے میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے لا يرد القدر الا الدعاء، کہ بندے پر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کو دعا ہی دور کرتی ہے، کہ بندہ جو ہے نا رب سے مانگنا شروع کرتے ہیں، رجوع الی اللہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے بندے پر، کہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں بہت موٹی علامت ہے، بڑے آرام سے پتہ چل سکتا کہ جب کوئی مصیبت آ گئی تو اگر تو بندے نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تیری طرف سے آئیے تو نہیں دور کرنی ہے، اگر اللہ سے مانگ رہا ہے تو یہ بندے پر آزمائش ہے، اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ اور اگر دوری ہو رہی ہے اور اللہ سے دور ہو رہا ہے اور دور ہو رہا ہے، شکوہ شکایت زبان پر آ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے بندے کو۔ تو اس کی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ دعا، کہ بندہ کثرت سے دعا کرے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو صدقہ ہے نا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جیسے آپ نے مشہور الفاظ سنے ہوں گے الصدقات رد البلا، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ مفہوم جو ہے نا مختلف احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، مفہوم یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صدقہ ہے نا یہ بہت سی مصیبتوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ تو دوسرا کام صدقہ کرنا، صدقے کے لیے یہ نہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں ہی ہوں، 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے، 10 روپے بھی بندہ خرچ کر سکتا ہے، اور تنگی کے اندر بھی خرچ کرنا تو اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے کہ بندہ 1 روپیہ 10 روپے 20 روپے تنگ ہے پھر بھی بندہ صدقہ کرتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صدقات کے ذریعے سے مصیبتوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کثرت سے استغفار کرے، کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو دور رکھے گا، کہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اللہ کی طرف سے مصیبتیں دور چلی جائیں گی، اللہ کی مصیبتیں نہیں آئیں گی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ گویا کہ اگر آ بھی گئی تو ہمارے استغفار میں کمی تھی، تو بندہ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو گویا کہ مصیبتیں آزمائشیں یہ آتی رہتی ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ مصیبت آ گئی تو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔